بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ان کی فرما بردار رہے، ان کو اچھی بہو ملے اور ان کی بیٹیوں کے اچھی جگہ رشتے ہو جائیں، ان کی بیٹیوں کا نصیب اچھا ہو۔ یقیناً ماں باپ اپنی بیٹی کو سب کچھ دے سکتے ہیں سوا نصیب کی۔ مثال ہمارے بزرگ ایسے ہی فرماتے ہیں کہ بادشاہ اپنی بیٹی کو ہر نعمت، ہر چیز، ہر قیمتی جواہرات دے سکتا ہے سوا نصیب وہ نہیں دے سکتا۔ تو ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بچی کا نصیب اچھا ہو۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان کے کنٹرول میں رہیں، ان کے بچے اپنے ماں باپ کے زیر سایہ رہیں، ان کے بچوں کو اگر کسی نے ورگلا دیا ہے، ان کے بچوں کو اگر کسی غیر نے، کسی اپنوں نے ماں باپ کے خلاف، اپنے بہن بھائیوں کے خلاف اس کا ذہن خراب کر دیا ہو، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے لوٹ آئیں، ان کے بچے ان کے ساتھ ہو جائیں۔ تو میں آج کچھ طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا، یقیناً 100% اس طریقے سے کر لینے سے آپ کی گھر کی وہ جو پرانی رونقیں تھیں وہ لوٹ آئیں گی، وہ جو نعمتیں تھیں وہ لوٹ آئیں گی، وہ جو پرانا وقت تھا جو ہم کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں ایک وقت تھا کہ سب ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے سوتے تھے، سب ایک ساتھ بیٹھتے تھے، کھیلتے تھے، باتیں کرتے تھے، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، سب تتر بتر ہو کر رہ گئے، یعنی کہ ادھر سے ادھر ہو گئے سارے۔ وہ ماں باپ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کی آنکھوں کا تارا رہیں، ان کے بچوں کا نصیب اچھا ہو، ان کے گھر میں رزق کی کشادگی رہے، وہ کسی کے محتاج نہ ہو، اگر وہ قرض دار ہو تو ان کے قرض کی ادائیگی ہو جائے، تو سب سے پہلے یاد رکھنا کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں، چاہے وہ صبح کا ہو، دوپہر کا ہو، رات کا ہو، اپنے گھر کے اندر ایک معمول یہ ضرور بنائیں کہ آپ دسترخوان پہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ اگر آپ کے بچوں میں نہ اتفاقی ہے، اگر چھوٹا بھائی بڑے بھائی اور بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے نہیں کرتا، تو آپ پھر بھی کہو کہ دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، چاہے تم ایک دوسرے سے بات نہ کرو لیکن کھانا دسترخوان پہ بیٹھ کر کھاؤ۔ اپنی بیٹیوں کو بھی یہ تعلیم کریں اپنے ساتھ کہ گھر کے اندر ایک وقت میں ضرور دسترخوان لگایا کریں اور کھانا اپنے بچوں کو اپنے سامنے بٹھا کر کھلایا کریں، زبردستی ڈانٹ کے، پیٹ کے، مار کے، غصہ کر کے، محبت کر کے، کیونکہ میں نے آپ کو یہ وہ راز دیا ہے جو میاں حضور نے مجھے تعلیم کیا تھا، میرے استاد میرے والد محترم نے مجھے تعلیم کیا تھا، اور ان کو ہمارے دادا نے اس چیز کی نصیحت وصیت کی تھی کہ تم کچھ بھی کر لینا، اپنے گھر کا دسترخوان ختم نہ کرنا۔ جس دن تم نے اپنے گھر کا دسترخوان ختم کرا اس دن تمہارا گھر ختم ہو جائے گا۔ گھر ختم ہونے سے مراد سب ادھر ادھر ہو جائیں گے، سب چتر بتر ہو جائیں گے، کوئی مشرق میں ہوگا تو کوئی مغرب میں ہوگا، تو کوئی شمال میں ہوگا تو کوئی جنوب میں ہوگا، اور کوئی ایک دوسرے کے روادار نہیں ہوں گے چہرے دیکھنے کو۔ تو یہ بات مجھے میرے والد محترم نے بتائی تھی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر آباد رہے تو تم دسترخوان کا اہتمام کیا کرو اپنے گھر میں۔ اور جس گھر کے اندر دسترخوان لگتا ہے اس دسترخوان پہ باقاعدہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ برکتیں نازل ہوتی ہیں، اتاری جاتی ہیں، اور وہ برکتیں جب اس دسترخوان پہ اترتی ہیں تو پھر پورے گھر میں پھیلتی ہیں، اور جب وہ برکتیں پورے گھر میں پھیلتی ہیں تو گھر کے اندر سے شیاطین دور ہوتے ہیں، گھر کے اندر سے نگیٹیوٹی دور ہوتی ہے، گھر کے اندر سے جادو دور ہوتا ہے، گھر کے اندر سے وہ نافرمانے، نہ وہ شیطانی چٹکلے وہ ختم ہوتے ہیں، وہ شیاطین جو ہمارے دماغوں میں قابض کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہمارے دماغوں سے نکلتے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین میں نے اس کا بتایا آپ کو کہ اپنے گھر کا دسترخوان ختم نہ کرنا۔ اگر آپ کے پاس ڈائننگ ٹیبل ہے نا، آپ ڈائننگ ٹیبل پہ دسترخوان لگا دیں، زمین پہ لگانا چاہیں زمین پہ لگا دیں، ٹیبل پہ لگانا چاہیں ٹیبل پہ لگا دیں، تخت پہ لگانا چاہیں تخت پہ لگا دیں۔ اور دوسری اور بڑی کام کی بات کہ اپنے بچوں کو سورہ فاتحہ ضرور پڑھنے کو کہا کرو۔
اگر بچے نہ پڑھ سکیں آپ خود ضرور پڑھا کرو، کم از کم 40 مرتبہ سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھنا ہے جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب 10 دفعہ پڑھ لیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ایک دفعہ ہو گیا۔ اس طریقے سے 40 بار پڑھ لیں، 40 بار نہیں پڑھ سکتے کم از کم 10 بار ضرور سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھ لیں، اپنی بیٹیوں کو تعلیم کر دیں۔ اچھا، اب جن کے رشتے نہیں ہوتے نا وہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم کر دیں، اسی طریقے سے کہنا 10 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھو بیٹا، اس طرح پڑھو کہ ہر دفعہ میں بسم اللہ پڑھی جائے گی، اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آئیں گے تو 10 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تکرار کریں گے اور پوری کر لیں گے، صحیح کہ 10 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے، دعا کریں گے، نیت رکھیں گے اپنے رشتے کے لیے۔ دیکھیں من پسند کی شادی ہو، جہاں آپ رشتہ لینا چاہتے ہیں، جن لوگوں نے منع کر دیا ہو، ٹھکرا دیا ہو، دشمنی ہو، آپ ذرا اس طریقے سے کر کے صرف 10 دن دیکھ لیں، آپ کے راستے بننے شروع ہو جائیں۔ اب چاہیں آپ اس کو 40 دن مکمل کر لیں، چاہے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، جب رشتہ ہو جائے پھر اسی سورہ فاتحہ کو کسی اور نیت سے کسی اور کام سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اب آپ چاہتے ہیں آپ کو رشتہ ہو گیا، آپ کے شوہر کی اچھی جاب ہو جائے، اس نیت سے پڑھ لیں۔ اب جب شوہر کی اچھی جاب بھی ہو گئی پھر آپ اس نیت سے پڑھ لیں کہ میرے بچے ہوں۔ اب آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو نعمت دے، پہلی نعمت کے لیے پڑھیں، آپ چاہتے ہیں اللہ ہمیں رحمت دے، آپ رحمت کے لیے پڑھیں۔ آئی بس سمجھ میں؟ اور پھر مقصد انسان کی زندگی کی ضروریاتیں پوری نہیں ہوتی، مقاصد کبھی بھی پورے نہیں ہوتے، تو اس لیے اس سورہ فاتحہ کو اس ترتیب سے اپنے ہاتھ میں گرا باندھ لیں اس سے، اور ماں باپ 10 مرتبہ سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھ کے چینی پہ دم کر کے اپنے بچوں کو کھلائیں، بچے ہمیشہ ان کے فرما بردار رہیں گے، چاہے وہ چائے میں ڈال کے دے دیں، چاہے کافی میں ڈال کے دے دیں، جوس میں ڈال کے دے دیں، شربت میں ڈال کے دے دیں۔ بڑے قیمتی راز میں نے آپ کو بتایا ہے جو کہ آپ کے گھر کو آباد رکھے گا، گھر میں برکت ہوگی، گھر میں رونق ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔